السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. بھئی کل ہم نے یہ مخارج پڑھے تھے، تقریباً سارے ہو گئے ہیں تقریباً جی. تو جی جی بالکل. آج تھوڑا سا یہ نقشہ جو ہے اس میں دیکھ لیں، یعنی دانتوں کو یاد کر لیں تھوڑے سے دانت. ٹھیک ہے نا جی؟ تو دانتوں کا نقشہ ہے یہ. سب سے جو آخر میں ہے، آخر میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نازج، یعنی پکڑنے والا. نازج کا معنی کیا ہے؟ پکڑنے والا. اور اس کے بعد جو اضراس ہیں، یعنی وہ ہیں طاحن، دونوں طرف سے. آخر میں جو آخر میں وہ نازج ہے. پھر اس کے بعد کتنا ہے؟ تین اور تین، چھ. تین تین جو ہے دائیں طرف سے اور تین بائیں طرف سے. چھ جو ہے طاحن ہے، یعنی پیسنے والے. طاحن کا معنی ہوتا ہے پیسنے والا. یعنی جیسے چکی ہے، طاحونہ بولتے ہیں عربی میں چکی کو، طاحونہ. تو وہ بھی پیسنے والی ہوتی ہے. تو یہ بھی لقمے کو پیستے ہیں. یہ جو یعنی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اضراس، عربی میں اضراس بولتے ہیں. بھول گیا، یہ اردو میں کیا بولیں گے؟ ڈاڑھ. ڈاڑھ جی. یہ جو ڈاڑھ ہے نا بھئی، سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہے ہیں جی. داڑھ جی جی جی. جی یہ ڈاڑھ جی جو ہے سن نا، رہے ہیں جی. جی آخر والا جو یعنی زبان کے شروع سے جو ادھر شروع ہوتے ہیں وہ نازج ہے دونوں سائڈ میں. جی جی پکڑنے والا، نازج کا معنی پکڑنے والا. اور اس کے بعد طاحن، یہ چھ جی ہے. تین دائیں طرف سے، تین بائیں طرف سے، یہ پیسنے والے. جی ٹھیک ہے نا جی؟ پھر اس کے بعد ضاحک، جب انسان ہنستا ہے تو اس کو ظاہر ہوتے ہیں، یہ ضاحک بولتے ہیں اس کو. ضاحک معنی ہنسنے والے، ہنسنے والا، ہنسنے والے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہنسنے والا. اور انیاب کہتے ہیں نوکدار. انیاب کس کو بولتے ہیں؟ نوکدار کو. جی اور اس کے بعد نوکدار ہوتا ہے. پھر جو ہے رباعی، اور یعنی دو نیچے دو اوپر، رباعی کر کے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور سنایا، اور دو جو ہے سنایا ہے. سنایا الیا اوپر والے، سنایا الیا، اور نیچے والے سنایا سفلا. الیا کا معنی اوپر والے، سفلا کا معنی نیچے والے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اس میں یہ آواز آ رہی ہے، تھوڑا بند کریں یہ بچے کی. جی. اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو نقشہ اس کا، یعنی حروف، یعنی مخارج کا. جوف، جوف دہن، وہ دیکھو نا، حروف مدہ نکلتے ہیں، الف واو یا نیچے نیچے بالکل نظر آ رہا ہے جی. جی اس کے بعد جی جی جی، یعنی یہ جوف ہے، سارے منہ کا جوف، وہ یہ مراد ہے. پھر اس کے بعد نیچے کا حلق، حمزہ ہا، وسط الحلق عین ہا، اور پھر اوپر والا حلق، ادنا حلق جس کو بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ منہ کے قریب والا، غین خو. پھر اس کے بعد کوا ہے، یعنی لہات. لہات عربی میں لہات بولتے ہیں. اس سے قوف اور قاف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ زبان کی جڑ کوے کے پاس نرم تالو سے لگے تو قاف اوپر، اور اسی قاف کی جگہ سے ذرا نیچے کاف ادا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں، یہ شروع زبان کی جڑ جی جی ہوگی. پھر درمیان سے دیکھو، جیم شین یا، تین حرف نکلتے ہیں. اور یہ یا جو ہے غیر مدہ ہے. مدہ تو کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ کے خالی حصے سے. جی ٹھیک ہے نا جی؟ اور خالی. کروٹ، کروٹ سے کیا نکلتا ہے؟ ضاد.
یہاں تک دیکھ دیکھ رہے ہیں؟ ضاد. جی، ضاد دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف، دونوں سائڈ سے نکلتا ہے، سمجھ گیا نا؟ اور یہ جبڑا جو ہے نا اوپر والا ہے، یاد رکھو یہ جبڑا کون سا ہے؟ اوپر والا. اوپر والا ہے، نیچے والے کا کوئی دخل نہیں ہے. ہاں، تو یہ کروٹ ہوگی. آگے پھر زبان کا کنارہ ہے، یعنی جب ذات کا مخرج جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد زبان کا کنارہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زبان کا کنارہ، اس سے تین حرف نکلتے ہیں زبان کے کنارے سے، لام نون را، اور ایک ڈاڑ یعنی ضاحک. یہ ضاحک جو ہے نا ایک ڈاڑ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ، اور اس کے بعد تین دانت، ٹھیک ہے نا جی. اس کے طرف کو لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اور اس کے بعد نون جو ہے یہ یعنی تین دانتوں کے آخری جو اوپر جو تین دانت ہیں اس کے مسوڑوں کو لگے تو نون ادا ہوتا ہے. اور را جو ہے وہ زبان کی آ، نوک کی پشت یا طرف کی پشت کہاں لگے؟ تین دانتوں کے مسوڑوں کو لگے تو کیا؟ را ادا ہوتا ہے. سمجھ گئے بات؟ جی. پھر اس طریقے سے زبان کی نوک، طا دال حروف نطعیہ، تا دال طا دال تا. تو یہ زبان کی پشت، زبان کی نوک کی پشت کہاں لگے؟ اوپر والے دو دانت ثنایا اولیاء کی جڑ کو لگے، تب یہ تین ادا حرف ادا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد حروف لثویہ ہیں، وا زال سا. اور یہ زبان کی نوک اور اوپر والے ثنایا اولیاء کی دانتوں کی بھی نوک جب آپس سے ملتے ہیں تو پھر یہ حرف ادا ہوتے ہیں. اور حروف صفیری آپ پتہ ہے، اوپر والے نیچے والے دانت دونوں آپس میں ملیں اور زبان بیچ میں آ جائے تب یہ حروف نکلتے ہیں. یہ ہے آپ کی تفصیل. اب ہے ہم یعنی سبق پڑھتے ہیں تجوید کا. یہ سارے چیزیں آ گئی، خاکہ بیان کر دیا نا، پتہ چل گیا نا آپ کو؟ جی جی آگے جی. اچھا اب ایک منٹ، یہ والا لیتے ہیں. تو اعوذ باللہ بسم اللہ کا پتہ چل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھو اس کو ذرا سیکھنا ہے ضروری. اعوذ باللہ. جی، اعوذ باللہ من 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 شاعری الشیطان پڑھنا، شاعری پڑھنا، شعی من الشیطان الرجیم. الرجیم. جیسا کہ ہم نے قاعدہ میں پڑھا ہے نا. الشیطان الرجیم. الرجیم. ہاں، یا لین پڑھیا نا، شو شعی بو بئی تو تئی ہو ہئی خو خئی، وہی والا شعی. جی، من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. من من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. میں نے کل بتایا تھا کہ نر پہ بھی گول ہونٹ نہیں کرنے اور ہر پہ بھی نہیں کرنے، اور نر دوسرے نر پہ بسم اللہ والے میں اس میں بھی گول ہونٹ نہیں کرنے، یاد رکھنا ہے. سمجھ گیا نا بات؟ جی جی. جی جی بالکل سمجھ آئی جی. جی. اچھا اب اس کو پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. جی، قل قل اعوذ اعوذ برب برب الناس. الناس. دیکھو یہ نون جس نون پر شد ہو اور میم پر شد ہو اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. غنہ آپ کو پڑھایا ہے کہ غنہ غنغنی آواز کو کہتے ہیں جو ناک سے آواز نکلتی ہے، اور اس کی مقدار دو حرکت ہے. یعنی دو حرکت کیسے پتا چلے گا؟ بند انگلی ہوں تو اس کو دو انگلی کھولنے کی مقدار، اور کھلی ہوں تو بند کرنے کی مقدار، درمیانی چال سے. سمجھ گیا نا؟ قل جی جی. جس طرح میں پڑھ کے دکھاتا ہوں آپ. قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے نا قل جی؟ قل اعوذ اعوذ برب برب الناس. سکھانے کے وقت جو ہے نا اگر زیادہ بھی غنہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اس طرح سے پھر وہ آدمی پتہ چل جاتا ہے. سمجھ نا؟ سکھانے کے لیے زیادہ غنہ کر سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس.
قل قل أعوذ أعوذ برب برب قل أعوذ برب الناس. الناس. جی، یہ را پر زبر جب ہو نا، را پر زبر پیش ہو وہ موٹی پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. قل جی قل قل اعوذ، فرقوا بین الحمزہ والعین، یعنی عین اور حمزہ کے درمیان ہم فرق کریں گے. حمزہ کیونکہ حلقے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور عین جو ہے درمیان سے، اس لیے فرق کرنا ہے. قل اعوذ، حمزے اور عین کی آواز میں بھی فرق ہے جب ٹھیک ہے نا جی. قل اعوذ برب الناس. قل قل أعوذ أعوذ قل برب أعوذ برب الناس الناس وشاهد ومشهود. وشاهد وشاهد ومشهود. ومشهود. وشاهد، ہاں کہاں سے نکلتی ہے؟ حلقے نیچے والے حصے سے. ہاں سالک ہاں. شین کہاں سے نکلتا ہے؟ شين درمیان حروف شجرية شجریہ اس میں سے ہے. ہاں، زبان کے در سنٹر سے. اور جب الف آ گیا تو پھر کہاں سے نکلے گا؟ یہ الف کہاں سے نکلے گا؟ نہیں، موٹا نہیں ہے یہ، منہ کے خالی حصے سے منہ کے خالی حصے سے. وشا وشا، پہلے وہاں سے نکلے گا، پہلے نکلے گا زبان کے سنٹر سے. وشا وشا، جب ہم اس کو لمبا کریں گے تو کہاں سے نکلے گا الف؟ زبان خلا سے. وشا، دیکھو نا خود بخود منہ کھول رہا ہے. وشاہدیوں، وشاہدیوں، ہیدیوں، ہیدیوں نہیں ہوگا، ہیدیوں. وشاہدیوں ومشہود. وشاهد ومشهود. ومشهود ہاں، شین میں منہ میں آواز پھیل جائے. ومشہود. وشاهد ومشهود. ومشهود ہاں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين. رب بل نہیں کریں گے، بیل، یاد رکھو بیل. رب العالمین. ابھی کتنا دن ہو گئے؟ سات، چھٹا دن ہے، 6 دن ختم ہو گئے. رب تو آپ کو سیکھنا چاہیے رب العالمین. الحمد لله رب العالمين للہ نہیں کرو، للہ، للہ ہی، حاضر ہی. لله ہاں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد الحمد لله رب الحمد لله العالمين رب العالمين. طوبى لهم، طوبى لهم، طوبى لهم طوبى لهم لهم طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم وحسن حسن مآب. مآب وحسن مآب. جی، یہ یہ آگے ہے مقدار. بڑی مد کی مقدار 2 الف، 3 الف، 4 الف ہے، ٹھیک ہے نا جی. چھوٹی مد کی مقدار 1 الف، 2 الف، 3 الف ہے. مد اصلی کی مقدار 1 الف ہے. نوک ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، درمیانی چال سے ایسے. یہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی اس کو رہنے دو مد کو. بس تھوڑا سا آپ مد اصلی تو پڑھ لی ہے نا، جو ہم نے کہا ابھی الف سے پہلے کیا ہو، زبر ہو، یا وہ ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. کتنا کھینچنا ہے اس کو؟
ایک الف کی مقدار. ایک کتنا؟ الف اس کو مد ایک اصلی الف بولتے اس کو مد اصلی بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد مد اصلی. مد اصلی. مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو. مد اصلی کی تعریف کیا ہے بھائی؟ مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، نو. بغیر کسی سبب کے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب آئے گا تو مقدار بڑھے گی. سمجھ کے بات؟ نہیں جی سمجھے جی بات؟ سبب آئے گا مقدار زیادہ ہو جائے گی. زیادہ ہو جائے گی. یعنی مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو. نہ ہو. اور مد ٹھیک اصلی ہو گیا. کیا ہے؟ اور کسی سبب سبب کی محتاج نہ ہو. ہاں، اور اس کی مقدار کتنا ہے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف. جی. تو سبب جب آئے گا تو مقدار بڑھے گی، ظاہر بات ہے. جی. تو غنہ یعنی گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنے کے قاعدے. قاعدہ نمبر 1، جب نون اور میم پر شد ہو. جب نون اور میم پر شد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے نون پر شد ہے، دیکھو میم پر شد ہے، دیکھو وہ تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. جیسے عم یتساءلون. ٹھیک ہے نا جی؟ جی. عم یتساءلون عن ان اللہ مع المتقین. ہاں جی، ان اللہ یحب المحسنین. یہ جو نون پر شد ہے، میم پر شد ہے، ہمیشہ غنہ ہوگا. کہیں بھی قرآن میں جہاں بھی دیکھیں گے آپ تو یہاں پہ غنہ ہوگا. غنہ کے آپ جانتے ہیں غنہ کیا ہے؟ ناک سے آواز نکالنے کو غنہ بولتے ہیں. اس کی مقدار 2 حرکت ہے. دو حرکت ایک الف کے برابر. مشق کیجیے. اب دیکھیں، ان الذین الذین الذين ان الذین ان الذین الذين عم يتساءلون عما يتساءلون من اليم من اليم من اليم من اليوم من من اليم اليم می پڑھیں گے، می میں نہیں پڑھیں گے، می. ٹھیک ہے نا؟ من الیم من اليم إنا إلينا إنا إلينا دیکھو الینا نہیں پڑھیں گے، الینا کیا پڑھیں گے؟ إلينا الی الینا 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 إلينا لولی الینا انا إلينا الینا. إنا إلينا 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 شاباش. اجلہن أجلهم أجلهن ہاں، ہن غنہ کریں گے تو ہن پڑھیں گے، اگر غنہ نہیں کریں گے تو اجلا ہن پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی. علن وقف. وقف کریں گے تو اجلا ہن. آخر حرف کو جی کیا جی کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے ساکن. آخر حرف. ساکن ہاں. کریں گے. علن نبی على 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 النبي النبي نبی بی کریں گے، علن نبی کریں گے نا، پھر ایک حرف کی کمی ہو على جائے گی. نبی. بات سنو، اس کو نہیں سمجھی. علن نبی کریں النبي گے تو ایک حرف کی کمی ہو جائے گی. کم ہی ہو جائے. ہاں، جی جی. علن نبی على 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 نبی. النبي سمجھ آ گئی بات میری؟ جی 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 یا جی جیسے مجدد ہے. جی ہاں، جیسا کہ تبت یدا
أبي لهب وتب وتب جی ٹھیک ہے نا جی جی اگر وتب کر دے جی تو ایک حرف کم ہو جائے گا قرآن میں سے سمجھ گئے نا جی تو اسی لیے اس کا خیال کرنا ہے الکتاب الکتاب کتاب کتاب ہاں ایک آخر میں وہ قلقلہ ہے ٹھیک ہے نا جی کتاب اس طرح پڑھنا ہے کتاب جی آگے ہے قاعدہ نمبر 2 میم ساکن جس طرح میم اوپر جزم ہوتی ہے جانتے ہیں نا میم جزم جی 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 میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں گے میم ساکن جی کے بعد غنہ تب ہوگا جب اس کے بعد میم اس کے اور بعد با میم یا با پورے 29 حرفوں میں سے 2 حرف آئیں گے تو غنہ ہوگا اور کوئی حرف آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا یاد رکھ لو یعنی 27 حرف آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا صرف 2 حرف آئیں گے تو غنہ ہوگا با اور میم اور میم با میم اور با یا با اور جی میم چیز ٹھیک ہے نا جیسے جی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ ولكم ما ما كسبتم كسبتم وَلَكُمْ مَا كَسَبْتم ولكم ما كسبتم كسبتم قوم پہ غنہ کرو نا ایک آدمی نے ایسے جلدی اٹھا دیا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتم ولكم ما كسبتم كسبتم قلقلہ کرنا ہے با میں با ساکن ہے كسبتم 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 جی كسبتم يعتصم كسبتم يعتصم بالله يعتصم بالله يعتصم بالله يعتصم يعتصم بالله بالله يعتصم بالله يعتصم يعتصم بالله بالله اور جب بالله جی اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آواز کو ناک میں نہ کھینچے مثلا الحمد میں میم ہے نا میم ساکن بھی ہے لیکن یہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے الحمد سنو الحمد کوئی پڑھتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا نہیں وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ غنہ نہیں ہے نہیں سمجھ گئے نا کیونکہ میم ساکن کے بعد با نہیں ہے میم نہیں ہے با اور میم آئیں گے تو غنہ کریں گے اور کوئی حرف بھی ہوگا غنہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے جیسے الحمد میں ہم غنہ نہیں کر رہے میم ساکن حالانکہ میم ساکن ہے لیکن ہم غنہ نہیں کر رہے میں آگے بات اسی طرح جی لم یلد میں دیکھو لم یلد کوئی پڑھتا ہے نہیں جی نہیں ہاں یہ وجہ ہے کہ میم ساکن تو ہے لیکن اس کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے اس لیے یہاں پہ اظہار اس کو کیا بولتے ہیں اظہار بھائی اظہار شفوی یعنی ہونٹوں سے شفا کہتے ہیں ہونٹ کو شفتین 2 ہونٹ میں نے بتایا ہوا ہے تو اسی لیے یہ کیونکہ ہونٹوں سے نکلتی ہے میم تو اس کو اظہار شفوی کہیں گے شفی ہاں پیچھے والا جو والا کم ما کسبتم اس کو ادغام شفوی کہیں گے
ادغام ہے، پہلی میم جو ہے دوسری میم میں داخل ہو گئی ہے، اس لیے تو اس پر شد لگا دی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایک میم پڑھ رہے ہیں نا، والا کم، پہلی جی میم جی جو پہلی میم کہاں گئی ہے؟ پہلی میم دوسری میم دوسری متحرک داخل میں ہوگی. داخل ہو گئی ہے، میم ساکن متحرک میں داخل ہو گئی ہے. تو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ادغام شفوی، ادغام شفوی. شفوی. ادغام کا معنی ساکن حرف کو متحرک میں ملانا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو ادغام بولتے ہیں. تو اس طرح آگے جو ہے یعتصم باللہ، تو یہ جو میم ساکن ہے یہ ہے اخفا شفوی، جی سمجھیے نا، اخفا شفوی. اس کا طریقہ تھوڑا سا یہ ہے، یعتصم باللہ، آرام سے، یعنی نرمی سے ادا کرنا. دیکھنا میرے سنو، یعتصم باللہ، اس طرح نہیں پڑھنا یعتصم باللہ، نہیں، یعتصم باللہ، سمجھیے نا، نرمی سے. جیسے من بعدی، جس طرح من بعد پڑھتے ہیں آگے بھی آ رہا ہے وہ، تو اس طرح یہ بھی یعتصم باللہ، آخر میں ایسا ایسا ملانا ہے، ہونٹوں کو ایسا ایسا ملانا ہے، آخر میں ملے پھر آگے چلے جائے. سمجھ گئے بات؟ جی ایک سوال ہے. جی طریقہ وہ آخر میں سوال کرنا، پھر 10 منٹ پہلے جیسے بتاؤ کیا ہے. جی یہ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با آئے گا تو ہم نے گناہ کرنا ہے. بالکل، پورے قرآن میں، یہ پورے قرآن کے لیے ایک قانون ہے نا، سب قاعدے. جی 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 جس ٹھیک طرح ہے، جزاک نون شد والا میم شد والا جہاں بھی قرآن میں ملے وہاں غنہ کرنا ہے، یہ بھی اس طرح ہے. اور جہاں پہ یہ دو حرف نہ ہوں وہاں غنہ نہیں کرنا، میم ساکن چاہے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی. جیسے آگے جی. استاد تو جی میم ساکن کے بعد جب با آئے تو یہ آخر میں ملانی ہے دونوں ہونٹوں کو. ہاں ملائیں گے نا، ایسے ایسے ملائیں گے. یعتصم باللہ، ملے بس، یعنی بالکل جلدی نہ ملانا، جلدی نہیں ملانا، ایسے ایسے ملانا ہے، آخر میں ایسے ملے پھر آگے چلے جانا ہے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ادائیگی سے سنیں نا، یعتصم باللہ. جی. یعتصم باللہ. ایک دم نہیں ملانا، یعتصم باللہ. نہیں ذرا وایا رکھو، وایا تھوڑا سا. یعتصم یعتصم باللہ، باللہ یعتصم باللہ. یہ تو آپ نے ایک دم ملا دیا نا. بات سنو نا، وایا رکھ کر، وایا وایا جانتے ہیں، یعنی تھوڑا سا خلا خلا رکھ کے ایستا ایستا ملانا ہے. یعتصم باللہ، یعتصم باللہ. فہم تم عملہ؟ سمجھ گئے بھائی؟ جی جی بالکل. ولم یولد، ولم یولد میں بھی اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا. ولم یکن لہ، یہ بھی اس طرح ہے، کیونکہ آگے یا آ رہی ہے، تو یا جو ہے نا وہ نہ میم ہے نہ با ہے، تو اس لیے غنہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ مشق کیجیے آگے. ام بظاہر، ام بظاہر، ام بظاہر. ام بظاہر، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، ظاہر پڑھ سکتے ہو، سیکھنے کے لیے کوئی بات نہیں. ہاں جی. ام بظاہر. ام من خلقنا، ام من خلقنا. نا، اکثر نو، نو یہ غلط ہوتا ہے، نو ناک میں آواز نہیں لے جانی. ام من خلقنا، نا، ٹھیک ہے نا؟
ومن من خلقنا من خلقنا ہاں جب نہ کرنا ہے تو منہ کھول دینا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. ایک ہے نو، ایک ہے نو، یہ غلط ہے. نو نا فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں فرق؟ جی جی بالکل. ہاں خلقنا وانتم مسلمون. وأنتم تم مسلمون. ابھی جب قرآن پڑھو گے نا، ابھی جب قرآن پڑھو گے یہ آپ کو مسلمون. ابھی جب قرآن پڑھو گے یہ قانون آتے ہوں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ دیکھو پہلے ہم ایسے اندھو کی طرح پڑھتے ہیں نا انسان، پہلے جب علم نہ ہو تو اندھا ہے، اندھے کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا جی. علم آ جائے نور ہے تو نور آ جائے تو اندھیرا ہو تو پھر جب روشنی آ جاتی ہے تو انسان یعنی وہ خوش ہو جاتا ہے. اس طرح جب علم آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ ابھی یہ ماشاءاللہ میں یعنی اندھیرے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نور میں پڑھ رہا ہوں. سمجھ گیا نا، ماشاء اللہ ماشاء علم اللہ. نور ہے. جی 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 سمجھ گئے. بارک اللہ. جی. الم یراؤ، دیکھو نا میم ساکن ہے اس کے بعد یا آ رہا ہے، نہ میم ہے نہ با ہے، اس لیے یہاں گنہ نہیں ہوگا. الم یراؤ علیہم علیہم ألم يروا بمسيطر علیہ علیہم بمسيطر عليهم ألم يروا بمسيطر. عليهم بمسيطر. علیہم پہ گنہ کریں گے نا، سچی نے گنہ نہیں کیا تو علیہم بمسیطر. علی علی نہیں پڑھیں گے، یاد رکھو، یہ یاد رکھ لو بس پورے پورے قرآن میں علیہم علیہم بمسيطر. علیہم عليهم بمسیطر. بمسيطر. الم نجعل له، دیکھو نا میم ساکن ہے اس کے بعد نون ہے اچھا صحیح نہ ہے جو با ہے یہ نہ، مسیطر لکھا ہے اس کے یہ بعد بعد میں سین سارے پڑھنی ہے سارے سواد چیزیں پہ. سب چیزیں آئیں گی اب ایسا ایسا ساری چیزیں آ جی. ابھی جو ادھر جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یاد رکھو، وہ ساری چیزیں سکھائیں گے آپ کو، بتائیں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. الم نجعل له الم نجعل، ٹھیک ہے نا. الم نجعل یہاں پہ گنہ نہیں کریں گے، کیوں کہ آگے نہ جی با جی ہے نہ میم ہے. با بھی نہیں جی میم نہیں. جی با نہیں ہے میم نہیں ہے. جی. ام زاغت یہاں بھی نہیں ہے، نہ با ہے نہ میم ہے. فدم دما میں یہاں پہ با نہیں میم نہیں ہے، سمجھ گیا نا میم ساکن کے بعد. علیہم ربہم یہاں بھی نہیں ہے، ربہم جی بذنبہم یہاں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں جی گناہ با کریں ہے. گے. ربہم بذنبہم فسواہا. ربهم بذنبهم فسواها. یہ اقلاب بولتے ہیں اس کو، بذن بہم پڑھیں گے اس کا بھی، بذن بہم اصل کیا تھا بذن بہم، تو نون کو میم کے ساتھ بدل دیا، چھوٹی میم لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی اقلاب ہے. اس طرح ایک دونوں کو یعنی ایک جیسا پڑھنا ہے، گننا ایک جیسا کرنا ہے. ربهم بذنبهم فسواها، یعنی آہستہ آہستہ گناہ کرنا ہے. ربهم بذنبهم فسواها. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. دیکھو نا ہوم کے بعد نہ میم ہے، میم کے ساکر کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، اس لیے یہاں پہ نہیں گننا نہیں بات نہیں ہوگا. جی. نہیں ہوگا. صلاتہم یہاں بھی صلاتہم پہ عن صلاتہم، تو یہاں بھی کیا ہوگا، میم ساکر کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے گننا نہیں. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بالکل آگے. جی جزاک اللہ اچھا. ماشاءاللہ. ہوم ورک اپنے سبق میں سے ایسی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ آپ لوگوں نے سبق یہ قرآن میں ایسے مطالعہ کرنا ہے، قرآن میں مطالعہ کریں. قرآن دیکھیں نا، یہ جو آپ نے قانون پڑھا ہے دیکھیں، نون شد والا میم شد والے میں ہمیشہ گننا ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با اور میم آ جائے گننا ہوگا. یہ آپ نے وہاں کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے تو سمجھ گئے نا. کریں گے تو پھر کام بنے گا نا، ایسے تو نہیں. پر انشاءاللہ جی انشاءاللہ لازمی کریں گے. ہاں یہاں پڑھیں پھر ادھر آپ جو ہے فٹنگ نہ کریں، فٹنگ تو لازمی ہے نا. کریں گے. جی.
جی جی इंशाल्लाह تو آپ ایسی مثالیں وہاں ڈھونڈ کر لیں، بلکہ ایک ورقے پہ لکھ کے کل ہم مجھے دکھائیں، ایسے قرآن میں سے کوئی، انشاءاللہ جی ٹھیک ہے نا جی؟ इंशाल्लाह یہ والی نہیں، دوسری، یہ ادھر سے نہیں لینا، ٹھیک ہے इंशाल्लाह اور لے हाँ کے آنا ہے۔ इंशाल्लाह दूसरे انشاءاللہ جی، दिन اور قرآن شریف جو تلاوت کریں گے اس سے نکالیں گے ہاں، نکال کے پھر لے آنا ہے۔ اور کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ۔ پوچھیے گا، آج یہ سبق اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ تیسرا قاعدہ پڑھیں گے تو جی۔ یہ بھی مسیطر کے جو سواد کے اوپر سین ہے، جو اس کو سین کس طرح پڑھنا ہے، یہ سواد کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی یہ بھی یہ مسیطر بھی مسیطر یہ دوسرا جب سبق پڑھیں گے نا، پھر بھی اس وقت اس مسیطر کا سوال اس وقت کرنا ہے۔ ابھی اور کوئی اسی اس میں سے آپ نے، یہ 3 4 اچھا جگہ ہیں، صحیح میں بتاؤں گا وہ، یعنی وہ کیوں صحیح ہے مسیطر پڑھتے ہیں، یہ سب وہ 3 4 6 7 جگہ ہیں، وہ سارے بتائیں گے انشاءاللہ، صحیح ہے ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں پہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ صاد پڑھنا ہے، بس بے مسیطر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح ہے صحیح ہے جی۔ اور کوئی مطلب اس کے علاوہ جو اس سبق میں سے کوئی سوال ہو وہ پوچھیں، کل کے سبق میں سے یہ وہ اس طریقے سے۔ یہ جو الذین ہم ان جی پر غنہ ہوگا یا جو نون پر، نون ہاں، ساکن پر؟ ہاں بالکل ہونا ہوگا، یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہاں اس کا فلا اس کا ہوتا ہے۔ اس کا قاعدہ پڑھیں گے جب آگے آ رہا ہے نون ساکن کا قاعدہ، تو اس میں غنہ ہے یہاں پہ۔ یہ جو حروف حلقی آگے آ رہے ہیں دیکھو، حمزہ ہا عین ہا غین خا، آپ نے پڑھا ہے، یہ اگر نون ساکن کے بعد اگر آ جائیں تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را، یہ 8 حرف آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، 20 حرف آئیں گے تو غنہ ہوگا۔ الف کے علاوہ 28 حرف بنتے ہیں نا، الف کے علاوہ 28 حرف، تو 8 حرف آئیں گے تو نون ساکن کے بعد غنہ ہوگا۔ نہیں ہوگا، اور 20 حرف آئیں گے تو غنہ ہوگا۔ مثلا یہی حمزہ ہا عین ہا غین، چھ یہ ہو گئے، لام اور را 8 ہو گئے۔ 8 یہ 8 حرف آئیں گے نون ساکن تنوین کے بعد، نون ساکن تنوین کے بعد، تنوین تو غنہ کیا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ باقی 20 حرف اور دوسرے آئیں گے تو غنہ ہوگا۔ اتنا تو یاد کریں نا، تیسرا قاعدہ جی یہی بتا رہے، تیسرا قاعدہ نون ساکن، یہ نون ساکن ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بھائی اتنا یاد رکھیں، نون صحیح ساکن تنوین کے بعد یہ 8 حرف آئیں گے تو غنہ نہیں نہیں ہوگا، ہوگا۔ باقی 20 آئیں گے تو غنہ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ جو ہے نا علم انشاءاللہ نافع عطا فرمائے۔